اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا عاجزی بی۔ روح البیان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باشمی کی جگہ دے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برقمی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ میں 1000 درہم خرچ کرتے تھے، تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے اوپر رحمتیں بڑھا دیا جائیں گی۔ درمیانی حصہ مغفرت کا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی کا ہے۔ اس لیے یہ وجہ کیا ہے؟ پہلا حصہ رحمت کا کیوں، دوسرا حصہ مغفرت کا کیوں، اور تیسرا حصہ جہنم کے آزادی اور خلاصی کا کیوں؟ تو اس وقت تک تم ہمارا انتظار کرے نئے ویڈیو تک، تو مجھے اجازت دیجیے۔ امید ہے تم ہمارا ویڈیو شیئر بھی کرو گے، لائک کرو گے، فالو کرو گے۔